ہم لٹریٹ معاشرہ نہیں ہیں، ایک تو یہ بڑا زوم ہے نا، ہم الٹریٹ بھی نہیں ہیں، نا 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 5000 سال ہمارے پیچھے 5000 سال کی ثقافت ہے، ہم ان پڑھ نہیں ہیں، ہم ان لیٹرڈ ہیں، ہمیں معلوم ہے والدہ سے کیسے بیہیو کرنا ہے، بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بزرگوں سے لیکن ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے، انگوٹھا چھاپتے ہیں۔ جتنے بہت بڑے موسیقار ہیں انگوٹھا چھاپ، یہ جتنے بھی استاد سلامت علی ساری زندگی انگوٹھے ہی لگاتے رہے ہیں، بعد میں جا کے انہوں نے اپنا دستخط کرنا سیکھا۔ ہمارے پاس تو اتنی زبانیں تھیں، ہمارے پاس ہر ایک زبان جو ہے اس کی اپنی وزڈم ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، وہ ایک پوری ثقافت ہے، وہ علم ہے، بہت بڑا علم ہے۔ یہ دس از ہاؤ نصرت اسٹارٹیڈ ہز کیریئر۔ اس کے بعد بیچارہ یہ آپ کو پتہ ہے مبارک فتح نے اس کو قوالی نہیں سکھائی، موسیقی نہیں سکھائی، اس کو کہا پیچھے بیٹھ تالی بجا، وہ تالی بجا بجا کے سیکھ گیا ظالم کا بچہ۔ جو نصرت فتح علی خان کو بریک دیا وہ بھی بیدل صاحب نے دیا۔ اکمل شہزاد گمن آج ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس انٹرویو یا اس پروگرام کے حوالے سے صورتحال یہ ہے، جن کو میں مہمان کہہ رہا ہوں دراصل وہ میزبان ہیں اور ہم مہمان ہیں، لیکن پروگرام میں ہمارے وہ مہمان ہیں۔ اور پاکستان میں اگر بات کی جائے کلچر اور آرٹ کے حوالے سے تو جو چند لوگ جن کو اتھارٹی کہا جا سکتا ہے ان میں اکسی مفتی کا نام بہت نمایاں ہے۔ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ بوڑ دے تھلے بوڑ نہیں پیدا ہوندا، مطلب کہ ایک برگد جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی نیا برگد یا نیا درخت جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا، لیکن یہ ممتاز مفتی جتنا بڑا نام تھا پاکستان کے لٹریچر کا، انہوں نے اپنی راہ بنائی اور اکسی مفتی صاحب نے ان کا بیٹا ہوتے ہوئے اپنی الگ شناخت جو ہے اس کو قائم کیا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ اس معنی میں کہ اپنے علم اور مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ میرے دوست بھی ہیں۔ تو آج یہاں ان کے خوبصورت اسے آپ ایک گوشہ نشینی کہہ لیں، ایک فارم ہاؤس کہہ لیں، یا کچھ بھی پہاڑوں کے دامن میں ان کے گھر میں آئے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ آپ کا تعارف اتنا لمبا ہے کہ میں اگر بولنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے میں کافی لمبا بول جاؤں۔ نہیں، اتنے لمبے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی جی، تو آپ اکسی مفتی کافی ہے۔ چلے، بڑی مہربانی ہے۔ کیسے ہیں آپ آج کل، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، بس یہ ہے کہ ساری زندگی تو میں یہ کوشش کرتا رہا کہ باپ سے مختلف ہوں۔ بالکل صحیح، والد صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ تم نے مجھ سے مختلف ہونا ہے، بالکل صحیح، لیکن جب وہ چلے گئے تو وہ جین اندر سے نکل آئی، بالکل صحیح۔ تو لکھ رہا ہوں آج کل۔ 2 کتابیں تو آپ نے خود دی، میں وہ 2 نہیں، ابھی تو میری کوئی 10 کتابیں ہو گئی۔ نہیں، ٹوٹل تو 10 ہو چکی ہیں، لیکن 2 تو جو آپ نے خود لکھ کر مجھے دی۔ مجھے یاد نہیں ہے، جی جی، وہی میں نے دی تھی، آپ کو پیش کی تھی، میں بلکہ رات کو آپ نے پڑھی بھی کہ پتہ نہیں نہیں کیوں نہیں پڑھی۔ میں رات کو کتاب نکال کے جو گرین ٹائٹل والی ہے، پاکستانی ثقافت، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی والدہ والا وہ حصہ ہے، وہ صفحہ کھلا جس میں وہ پنجابی میں وہ آپ نے ایمن آباد والے وہ جو وہاں لوگ خواتین نہیں، وہ جو شعر پڑھتی تھیں یا جو لوگ مائیے یا ٹپے جو بھی انہیں کہیں، لیمرکس، ایمن آباد دیاں مٹھیاں گاجراں، ہاں جی، واہ، ایمن آباد دے کچھ انہوں نے بڑے لیمرکس بڑے خوبصورت۔ تو آپ کو کیسے یاد تھے؟ آپ نے کوئی ریکارڈ کی؟ میں نے سنے تھے نانی سے۔ نہیں، آپ کو زبانی یاد ہے؟ نہیں، پورے نہیں ہیں، جتنے بھی ہیں ذرا مجھے چند ایک یاد تھے جو میں نے میرا خیال کتاب میں لکھ دیے، اس کے بعد پھر بھول گیا۔ اچھا اچھا اچھا۔ ایمن آباد دے ڈونگے ٹوئے ڈگ ڈگ پہندے نویں نروئے، کوئی ایسا تھا وہ۔ بالکل صحیح۔ ان کو کہتے ہیں، یہ شعر و شاعری نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ تھے لیمرکس۔ اب وہ لیمرکس جو ہیں پتہ نہیں
ہمارے شاعروں نے اپنائی نہیں. مثلاً انگریزی میں لیمرکس بہت ہیں. بالکل انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if a man a pumpkin cries, cry not when his father dies, واہ. for he would rather have a pumpkin than a father. یعنی اس کو کہتے ہیں لیمرک، مزاحیہ مخولیہ، لیکن یہ بڑی کمال کی چیز ہے، ایک ثقافتی چیز ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ اسی طرح جو محاورے ہیں، میں پچھلے دنوں میں کیا بات ہے میں جی. نے حالانکہ میں کافی، میری والدہ کافی محاورے بولتی ہیں، ان کی والدہ اور زیادہ بولتی سر ہیں. وہ تو لکھنے والے ہیں. اچھا وہ میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ تو خود ہی یعنی مانگنے والا ہے تو وہ ہمیں کیا دے گا. کسی دوست کے والے سے بات ہو رہی تھی، اچھا تو انہوں نے کہا کہ منگتا مارے منگتیاں نو ٹنگ ٹنگ ہے. ہاں منگتا مارے منگتے ہیں تنگ. ٹنگ ٹنگ، مطلب یہ محاورہ میں نے پہلی دفعہ سنا. ہاں بے شک. تو مطلب ہر علاقے کا اپنا ہی ایک یہ تو فوک وزڈم ہے. ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیجنس نالج جو ہے نا اس کو ویران کر دیا، بھلا دیا. نہ وہ نصاب میں ہے، نہ تعلیم میں ہے، نہ ہماری زندگی میں ہے. کل وہ میرا بیٹا آیا امریکہ سے، نامی اس کا نام ہے، اتھے ہی رہتا ہے. وہ کل آیا، اس کو مالی نے بتایا، اس نے کہا جی اچھا یہ تو اب آٹم میں آ رہا. انہیں کہا نا، مالی نے کہا نہیں، یہاں پر 12 موسم ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس نے 12 گنا دیے، پو ماں کتن، یہ وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کبھی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. اس نے کہا تو واقعی یار یہ جو موسم ہے یہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلاں موسم ہے. تو ہم نے اپنی جو انڈیجنس نالج تھی نا، ہماری وزڈم تو اس انڈیجنس نالج، ہمارا جو صدیوں کا جو تجربہ تھا وہ تو انڈیجنس نالج میں ہے. بالکل صحیح. وہ ہم نے گوا دیا. بالکل. اچھا اوپر سے ستم کیا ہوا؟ ستم یہ ہوا کہ جب ہم لٹریٹ معاشرے کی طرف، ہم لٹریٹ معاشرہ نہیں ہیں. ایک تو یہ بڑا زوم ہے نا، ہم الٹریٹ بھی نہیں ہیں. نا 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 5000 سال ہمارے پیچھے، 5000 سال کی ثقافت ہے. ہم ان پڑھ نہیں ہیں، ہم ان لیٹرڈ ہیں. بالکل. ان لیٹرڈ کا مطلب ہے کہ اسی بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں معلوم ہے والدہ سے کیسے بیہیو کرنا ہے، بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بزرگوں سے لیکن ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے، انگوٹھا چاپتے ہیں. بالکل. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے ماسٹر آرٹسن ہیں انگوٹھا چاپ، جتنے بہت بڑے موسیقار ہیں انگوٹھا چاپ، یہ جتنے بھی استاد سلامت علی ساری زندگی انگوٹھے ہی لگاتے رہے ہیں. بعد میں جا کے انہوں نے اپنا دستخط کرنا سیکھا. تو ہم ان لیٹرڈ ہیں. ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ ظلم یہ ہوا کہ جب یہاں لٹریسی آئی نا، لانے والے کون تھی؟ حکومت. ہم نے اس وقت اپنی فولکلور اور اپنی انڈیجنس نالج کو جو ان ریٹن تھی اس کو منتقل نہیں کیا. اب یہ جو 12 مہینے ہیں یہ آپ کو درسی کتاب میں نہیں ملیں گے. اچھا میں آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، جس طرح وہ مالی چاچا کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو بتایا کہ 12 مہینے ہیں. ہاں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے، لیکن مجھے اس سے یاد کیا ہے؟ اس نے کہا 12 موسم ہیں. اچھا اس سے مجھے یاد کیا ہے؟ ہاں. وہ کہتے ہیں دیہاتوں میں کہ بھائی جڑا پادروں میں نا وہ آخری دن بھی دس ہے اپنا آپ کہ میں یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو جب بادوں کا درمیان آتا ہے یعنی وسط آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھادروں دی 15 بھادروں تو بعد راتاں ٹھنڈیاں ہونیاں شروع ہو جاتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ صدیوں کے بعد بھی وہی ٹریڈیشن وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے. اچھا وہ دیکھیں نا، وہ تو امریکی آدمی ہے. اس نے تو جب اس نے بتایا اس نے کہا اچھا آج میں ٹیسٹ کروں گا. اس نے تو تجربہ کیا، اگلے دن 2 دن میں دوائی ڈالتا آیا کہ یار یہ تو بالکل وہی ہے جو وہ کہہ رہا تھا. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے وہ صدیوں کا تجربہ ہے، ہم نے وہ پھینک دیا.
ہمارے پاس تو اتنی زبانیں تھیں، ہمارے پاس ہر ایک زبان جو ہے اس کی اپنی وزڈم ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، وہ ایک پوری ثقافت ہے، وہ علم ہے، بہت بڑا علم ہے، ہم نے تو گوا دیا۔ اور دوسرا، جو میں یا آپ یا کوئی بھی جو اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھاتا، تو دراصل وہ اپنے بچوں کو صدیوں کے اس نالج سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ اس کا آئی کیو گر جاتا بیچارے کا۔ صرف یہ نہیں ہوتا، جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس میں ایک احساس کمتری آ جاتا ہے بالکل صحیح۔ جب اس کو، اور ہمیں تو ظلم ہے، پہلے ہم سیکھیں اردو، وہ اس کے بچے ہیں پشتون، وہ پہلے اردو سیکھیں، جب وہ اردو سیکھ جاتے ہیں ان کو کہتے نہیں انگریزی بولو، انگریزی سیکھو، جب وہ انگریزی سیکھ جاتے ہیں 10 بار ان کو کہتے ہیں عربی پڑھو۔ یار حد ہو گئی، ہم نے تو حد ہی کر دی۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ اس کے باوجود ہماری قوم، ہمارے لوگ بڑے ذہین ہیں، بہت ذہین ہیں، کہ ہم اس کے ساتھ کوپ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں باہر جا کے مقابلہ کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، بڑی بڑی نوکریوں پہ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ آپ فوک وزڈم کی اور جو لوک روایت کی بات کر رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے نے، ارشد ندیم نے، اولمپکس کا ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے۔ کمال یعنی ہی جب کر سے دیا۔ اولمپکس ہو رہا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی جی وہ کہتے ہیں آئندہ بھی کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا سر آپ کو بتاؤں کہ وہ میٹرک پاس نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا رواج تھا ہی نہیں۔ سر، پاکستان، اللہ میاں، اب میں اللہ کا نام اندر لا رہا ہوں مجبور ہو کے، یہ معجزہ پاکستانیوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ بالکل میں صحیح، کتنے معجزے گراؤں، نصرت فتح بالکل بہت بڑا معجزہ۔ بالکل صحیح۔ سر اتنی موٹی تعداد، اسکویک کی آواز، میں آپ کو یقین نہیں آئے گا، ریڈیو پاکستان لاہور کا قریشی آر ڈی ہوتا تھا، جی جی میں اس کے دفتر میں بیٹھا تھا، مسعود قریشی، جی جی، آپ شاید جانتے ہو، نام سنا ہوا۔ ریٹائر ہو گئے، شاعر بھی تھے۔ میرے بیٹھے بیٹھے نصرت کے والد آئے، اس کا تایا آیا، ٹھیک ہے جی، اور نصرت کو نہیں اندر لے کے آئے، اور انہوں نے قریشی کو کہا، آر ڈی کو، سر ہمارا ایک بچہ ہے، سر قوالوں کے گھر غلط پیدا ہو گیا، سر اس کی تو آواز ہی نہیں ہے قوالوں والی، سر تو چیخنی جی آواز کرتا ہے، وہ سر ہڈی دادا ہے۔ تو سر خدا کے لیے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی زندگی میں کرے گا کیا، اس کو یہاں کلرک رکھ لیں۔ اچھا، 8ویں پاس ہے سر۔ بالکل صحیح۔ یہ میں آئی ایم اے وٹنس ٹو دس از دا اسٹوری آف نصرت فتح علی خان۔ اللہ مہربان تھا اس پہ کہ مسعود قریشی نے بڑی کوشش کی۔ میں نے بھی مسعود کو کہا، میں کہا مسعود صاحب یہ کام تو کرنا ہے یار، آرٹسٹ آدمی۔ اور مبارک علی فتح علی بیٹھے ہیں، بہت بڑے قوال ہے اپنے زمانے کے، اور کلاسیکل کے بھی بڑے استاد۔ بہت بڑے استاد۔ اور جناب اس کو کوئی نوکری ملی نہیں ریڈیو میں، وہ بندے کو بار بار گھنٹی ماری، اس نے کہا سر ویکینسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو رکھ لو تم کانٹریکٹ، انہوں نے کہا سر اس میں بھی ہم ختم کر چکے ہیں، پر کر چکے ہیں، بلکہ جو ہیں ان کو نکالنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کو وہاں نوکری نہیں ملی۔ یہ دس از ہاؤ نصرت اسٹارٹیڈ ہز کیریئر۔ اس کے بعد بیچارہ یہ، آپ کو پتہ ہے مبارک فتح نے اس کو قوالی نہیں سکھائی، موسیقی نہیں سکھائی، اس کو کہا پیچھے بیٹھ تالی بجا، وہ تالی بجا بجا کے سیکھ گیا، ظالم کا بچہ۔ He was a meteorite۔ دیکھیں تال تو ان کی تالی بجاتے بجاتے سیدھی ہو گئی نا۔ میں کہتا he was a meteorite۔ بالکل صحیح، کمال، بہت جینیس۔ اچھا یہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک کالم میں لکھا، اچھا، یہ افضل رحمان صاحب نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ اصل یہ تھا، خیام صاحب جو انڈیا کے بہت بڑے
موسیقار تھے. ہاں بہت بڑے. ان کے ایک بھائی ہمارے ہاں عبد الشکور بیدل تھے, ہاں جنہوں نے وہ گانا نہیں گایا پیار کرن دا بلے آئے ہو نتیجہ ہوندا. ہاں 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 ہاں. اچھا وہ مجھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا, اور یہ غالباً ریکارڈ میں پہلی دفعہ آیا, ہو سکتا ہے کچھ پرانے بزرگوں کو پتہ ہو, یہ جو سلطان باہو کا کلام گایا جاتا ہے جس ٹیون میں, یہ عبد الشکور بیدل صاحب کا بنایا ہوا ہے. اچھا, یہ ٹیون ان کی بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے خود گایا بھی. واقعی؟ جی بالکل. اور دوسری جو حیران کن بات ہے, جو نصرت فتح علی خان کو بریک دیا وہ بھی بیدل صاحب نے دیا. وہ اس طرح کہ ان کے گھرانے کو کہتے ہیں گڈے والے قوال. اچھا. تو گڈے والے وہ جب مبارک فتح علی خان اور جو ان کے بھائی ہے وہ فوت ہو گئے, تو جو باقی فیملی تھی یہ ریڈیو لاہور قوالی کرنے آتے تھے ویگن بھر کے. یہ میں بھی چونکہ میوزک کا پروڈیوسر ہوں, مجھے بھی تھوڑا, اور میں نے دیکھا بھی ہے. تو وہ یہ ہوا کہ چونکہ بیدل صاحب خود موسیقی کے گھرانے سے تھے. اچھا, ان کے جو تیسرے بھائی ہیں نا, وہ قریشی صاحب تھے, جو انہوں نے ڈاکٹر امجد پرویز کے ساتھ وہ پی آئی اے میں تھے, تو چل میلے نو چلیے. تاکی مشتاق ہاشمی, مشتاق تاکی, ہاں دو تھے یہ. جی جی, مشتاق ہاشمی, ایک چھوڑ کے چلا گیا مشتاق ہاشمی. تو یہ بیسیکلی تینوں بھائی بیڈن روڈ کے رہنے والے. ہاں بالکل. اچھا, وہ نصرت صاحب کو بیدل صاحب نے کہا کہ یار اے منڈا تو بڑا اچھا ہے, انہوں اگے بٹھاؤ. اچھا, یعنی تالی چھوڑ کے آگے بٹھائے. انہوں نے کہا جی یہ ساڈا فیملی دا مسئلہ ہے, تسی وچ کیوں آؤندے؟ نہیں وہ فیملی میں. اچھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑکا آپ آگے بٹھائیں گے تو میں قوالی ریکارڈ کروں گا. اچھا, اسٹیشن ڈائریکٹر تھے شمس الدین بٹ. اچھا اچھا. اور یہ وہ شمس الدین بٹ ہیں جب 1965 کی وار ہوئی ہے پاک بھارت, تو اس وقت بھی ریڈیو لاہور کے یہ وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے جن کو نور جہاں نے فون کیا. نہیں میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ شمس الدین بٹ کو میں بہت اچھی طرح یو کے پڑھے ہوئے تھے انگلینڈ سے, وہ بڑے لائق آدمی تھے. بہت لائق. اس زمانے میں تو ویسے ریڈیو میں لائق ہی لوگ ہوتے تھے. بہت لائق. ریڈیو میں جتنے لائق بندے تھے وہ ٹی وی کبھی تصور نہیں کر سکتا. بالکل سے. اچھا جی, انہوں نے یہ کیا کہ وہ سارے جو قوال تھے وہ سارے جو بڑے ان کے تھے وہ ان کے پاس کے شمس الدین بٹ صاحب کے پاس. تو انہوں نے ظاہر فوراً طلب کر لیا پروڈیوسر کو. تو اس نے کہا جی کہ یہ لڑکا ہے ہی اچھا, یہ سب سے اچھا. جب انہوں نے ظاہر وہ بھی موسیقی کو جاننے والے تھے بیدل صاحب, وہ کو عام بندہ تو نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کو بھی ساتھ یہ بیٹھے گا. اچھا, بٹ صاحب نے یہی کہہ دے. وہ انہوں نے قوالی اس دن نہیں کی, نہیں کریں. وہ کافی دیر لان میں, افضل رحمان صاحب کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ کافی دیر بیٹھے رہے ہیں, اور وہ قوالی کیے بغیر فیصلہ باد چلے. نہیں وہ نہیں کریں گے. جب وہ اگلی دفعہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ساڈا منڈا بھی نال بیٹھے گا, اگر نصرت بیٹھے گا تو پھر یہ بھی بیٹھے گا. ہاں, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دونوں بیٹھ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بریک ہے, ایک تو یہ اتفاق ہونا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بریک اس دن ملی, انہوں نے کلرک نہیں بنایا قسمت نے, تو وہ بچ گئے, اور وہ ایک اتنا بڑا موسیقار اور اتنا بڑا قوال اور اتنا بڑا گائک. ڈیسٹنی بڑی چیز ہے جی. تو دوسرا وہ جو بیدل صاحب نے, یعنی ایک جو ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر کا ایک جوہری کا کام ہوتا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے بے شمار لوگوں کو متعارف کروایا,